السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع ہے یوکرائن وار اے کروشل سٹیج۔ یوکرائن وار کی جو موجودہ صورتحال ہے نا، وہ سیم اس نہج پہ پہنچ گئی ہے جیسے پہلی جنگ عظیم کے شروع ہونے سے بالکل پہلے جو شروع ہونے کی شروعات تھی نا، جب آسٹریا ہنگیرین امپائر نے سربیا پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور دوسری بڑی طاقتوں نے جیسے روس نے آسٹریا کے خلاف اپنی فوجیں موبلائز کرنے کا فیصلہ کیا، اور جیسے آہستہ آہستہ دوسرے ممالک انوالو ہوتے گئے، جرمنی انوالو ہوتا گیا، برطانیہ انوالو ہوتا گیا، پھر فرانس پہ جرمنی نے حملہ کر دیا، ایسے ہی اب جو صورتحال ہے نا، بس کسر اس بات کی رہ گئی ہے کہ کوئی بڑا ملک روس کے حق میں فیصلہ کر دے یا روس کے ساتھ کھلے عام اپنی ساری فوج کو موبلائز کرے جیسے روس کر رہا ہے۔ اگر کوئی بھی بڑا ملک، خاص طور پہ جیسے چین ہے، اس کا بارڈر جس کا لگتا ہے، اگر یہ ڈائریکٹ انوالو ہوتے ہیں تو یہ صورتحال بہت خطرناک ہو جائے گی۔ ادروائز اکیلے روس سے یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ جو بڑی طاقتیں ہیں نا، جن کو جو تجربہ کار ترین طاقتیں ہیں جنگیں لڑنے کی، جن میں جو پرانے ملک ہیں، جن میں برطانیہ، فرانس، اور جو جدید ملک ہیں جیسے جرمنی، اور پھر جدید ترین ہیں جیسے امریکہ، ان تینوں چاروں ملکوں سے اکیلا روس کے بس کی بات نہیں ان کی جدید ٹیکنالوجی کے آگے ٹھہرنا۔ گو کہ جو چائنا کی ٹیکنالوجی ہے، وار ٹیکنالوجی ہے، وہ ابھی بہت پیچھے ہے جرمنی، فرانس، برطانیہ اور امریکہ کے مقابلے میں، اور روس کی ٹیکنالوجی تو بہت جدید ہے، بہت پاورفل ٹیکنالوجی ہے، لیکن وہ فرانس، برطانیہ، امریکہ، جرمنی، ان تینوں کے مقابلہ نہیں کر سکتی وہ۔ تو جب تک یہ مغربی پاورز جدید جنگی ساز و سامان یوکرین کو دیتے رہیں گے تو یوکرین جو ہے نا جی، جنگ جیتتا رہے گا یا ریزسٹ کرتا رہے گا، یا اب جیسے کاؤنٹر اوفینسو انہوں نے شروع کیا ہے، اور اب جیسے فورسز موبلائز کر دی ہیں رشیا نے بہت زیادہ تعداد میں، اور اگر مغربی طاقتیں یہ امداد ایسے ہی دیتی رہیں جدید اسلحہ، جیسے آج کی تازہ ترین خبریں آ رہی ہیں کہ ہیمارس کے جدید سسٹم ہیں جو پہلے بھی دیے تھے، جن کی 500-600 400 کلومیٹر تک رینج ہے، اگر وہ زیادہ تعداد میں دیے جاتے ہیں تو اب یہ جنگ لڑی جائے گی یوکرین روس کے بارڈر پہ، اور یہ جو یوکرین روس کے بارڈر پہ اگر جنگ لڑی گئی نا تو یہ بہت ہی خطرناک جنگ ہوگی، کیونکہ اس میں اب جب تک یوکرین کے میزائل روس کے حصے میں نہیں گریں گے نا، مقامی آبادی میں، روس پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ جیسے ہی روس کے علاقے میں ہوں گے تو یہ ایک روس زخمی شیر کی طرح یہ بہت زیادہ نقصان کرے گا، اور اگر کوئی بڑا ملک روس کی حمایت میں آتا ہے سامنے، جو کہ فی الحال مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ اگر آپ غور سے مطالعہ کریں، خاص طور پہ مغربی لکھاریوں کی، ڈیوڈ تھامسن کی بک یورپ سنس نیپولین اس میں بیسٹ ہے، مستند ترین اور بہت زیادہ مواد ہے، اسے بار بار پڑھیں تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا
کہ چائنا تو ابھی ٹیکنالوجی میں، جنگی ٹیکنالوجی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جرمنی، فرانس، برطانیہ، امریکہ، اٹلی، اسپین، جو ایک پیشن ہوتا ہے نا، یا ایک کریج ہوتی ہے، جو ایک سٹیل ہوتا ہے، سٹیل، وہ تو ابھی بہت پیچھے ہے چائنا۔ چائنا کو تو ان مغربی ملکوں نے بڑی مشکل سے جان چھڑائی، پہلے جنگ عظیم میں بھی جاپان سے، اور دوسری جنگ عظیم میں وہ تو ہڑپ کر رہا تھا اس کو، سارے چائنا کو۔ تو چائنا تو ایک جو ہے نا جی، اس وقت تو ایک بچہ تھا، بچہ جیسے ایک بچہ نہیں ہوتا، تو اب وہ تو اب جوان ہوا ہے، ابھی وہ اتنی لڑنے کی طاقت میں نہیں ہے۔ اور اگر آپ غور سے پڑھیں نا پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم، تو جو نئی ابھرتی ہوئی پاورز تھیں جیسے جرمنی اور برطانیہ، وہ کولیپس کر گئیں، اور پرانی پاورز ہی آگے آ گئیں، کچھ آگے آ گئیں۔ سلطنت عثمانیہ بھی کولیپس کر گئی، آسٹریا ہنگری بھی امپائر بھی کولیپس کر گئی۔ تو اگر یہ کوئی جدید بڑی جنگ میں ہوتا ہے صورتحال، تو یہ چائنا بالکل ہی پیچھے جا سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں۔ اگر پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کی مثال کو دیکھیں تو چائنا آگے بھی آ سکتا ہے، یہ ملک بھی پیچھے جا سکتے ہیں، خاص طور پہ امریکہ پیچھے جا سکتا ہے، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ جو بھی آپ صورتحال کا، آپ اگر چھوٹے معاملات میں بھی، گھریلو معاملات میں بھی، برادریزم میں بھی دیکھ لیں، ملکوں پہ، شہروں پہ، تو یہ پیچھے کی مثالیں ہی انسان کو آگے کی روشنی دکھاتی ہیں، اور آگے کا کوئی فیصلہ کرنے کا، یا کوئی تجزیہ کرنے کا، یا کوئی اندازہ سچویشن کا لگانے کا آپ کو پیچھے کا علم ہی ہوتا ہے معاشرے کا، جس کو آپ مقافات عمل کہہ لیں، پاور کہہ لیں۔ بس 10 بندے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں، ایک کے پاس ڈنڈے سوٹے ہیں، ایک کے پاس کلاشن کوف ہے، ایک بندہ کوئی جدید اور اسلحہ لے کے آ جاتا ہے، کوئی گن لے کے آ جاتا ہے، کوئی اور چیز لے کے آ جاتا ہے جدید، تو کہاں تک وہ سوٹے ڈنڈوں والا مقابلہ کریں گے؟ ایسے ہی ہے جو فرانس، جرمنی، امریکہ اور ان کے جو اتحادی ممالک ہیں، ان کی جو وار پاورز ٹیکنالوجی ہے نا، وہ بہت ہی جدید ہے۔ روس ہے کئی چیزوں میں آگے، لیکن روس ان کا کولیکٹیولی اگر وہ شامل ہوں اسے مدد کرنے میں، تو ان کو مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ جنگ لڑی جائے گی یوکرین روس کے بارڈر پہ، اور یہ انتہائی خوفناک ہوگی۔ اور جو اس کا، جب تک آپ پہلی جنگ عظیم کا کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، کیا نتائج ہوئے، اور ایسے ہی دوسری جنگ عظیم کا کیا ہوا، کیسے ہوا، کیا نتائج ہوئے، آپ یہ غور سے نہیں پڑھتے، آپ کے تجزیہ 0/0 ہیں، آپ کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور ہوگا کیا۔